یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تخلیق کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کو امام محمد بن حنبل اپنے فضائل صحابہ میں لے کے، حدیث کا نمبر ہے 1130، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے، یہ آپ کو اسی نمبر کے ساتھ روایت مل جائے گی. تو حضور فرماتے ہیں، سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، کنت انا و علی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم، میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کے سامنے نور تھے. ایک اور مقام پہ جس کو علامہ علوسی نے روح المعانی میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 686 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خلقت انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے تخلیق ہوئے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الناس من شجر شتى انا و علی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی، شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک. ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی و دمہ دمی، ھذا مفرج الکروب انی ھذا اسد اللہ و سیفہ و لعنۃ اللہ علی اعدائہ. پھر ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، علی روحی، علی دمی، علی لحمی، علی نفسی، علی میری جان، علی میری روح، علی میرا گوشت، علی میرا خون. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاء من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی، جس کو امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں لے کے، حدیث کا نمبر ہے میرا خیال ہے یہ 31642 حدیث کا نمبر ہے. اور اس کے علاوہ امام طبرانی نے بھی اس کو لیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر ہمارا نور جو ہے پاک سلم و رحموں میں کنورٹ ہوتا رہا، اور نکاح والے تھے، سارے پاک تھے، طاہر تھے، مطہر تھے. یعنی کہ علی کا اور نبی کا نور ایک ہے. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی ہماری سیاستہ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا. اللہ نے طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ اللہ نے ہمارا بنایا. اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا. اللہ نے گھرانے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا بنایا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفی کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا. واصطفیٰ قریش من کنانۃ، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر بنی ہاشم کو قریش میں سے چن لیا. یعنی یہ چنیدہ لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ پاک، طاہر، مطہر. اور مولا علی علیہ السلام جو ہیں، بلکہ وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے اور علی کو تخلیق کیا. اس وقت کوئی اور بندہ نہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، یعنی یہ وہ تخلیق ہے. پھر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اگر کسی کو یہ بھی چلو اس کے اوپر اگر مگر ہو، اف بٹ ہو، تو یہ تو مانتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کا اور مولا علی علیہ السلام کا خاندان ایک. جب بنی ہاشم کو چن لیا تو کہتے فلاں بھی قریش تھا، فلاں بھی قریش تھا. بھائی قریش میں سے اب بنی ہاشم چنے گئے ہیں، دوسرے سائڈ پہ ہو گئے، دوسروں کی بات نہ کرو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک وہ سلسلہ ہے کہ جو رسول اللہ کا نسب ہے، اور ایک وہ نسب ہے جو رسول اللہ کے علاوہ ہے. بالکل برابر نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. وہ جو رسول اللہ کا وہ والا ہے. اور اگلی بات بڑی خاص ہے مفتی صاحب، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا جو نور تھا سب سے پہلے، اس کے اوپر میں نور کے اوپر میں بڑے دلائل آپ کو دے سکتا ہوں، بلکہ اپنی کتاب میں میں نے پورا ایک باب باندھا ہے اس کے اوپر. میرا خیال ہے کوئی 85 کے قریب میں نے روایات لی ہیں نور کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے، میں زیادہ اس کے اوپر وقت لگانا نہیں چاہتا کہ نقطہ بڑا خاص ہے اس میں. یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نور کو اللہ نے تخلیق کیا، فلما خالق اللہ تعالی آدم، پس پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کی باڈی کو تخلیق کیا، آدم کے جسد کو تخلیق کیا. قرآن بھی ایک اپنے رنگ میں کہتا ہے جو جملہ یہاں حدیث میں آنے لگا ہے. جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو تخلیق کر لیا نا، تب فرشتوں کو نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. روایت کہتی ہے، جو میں نے امام محمد بن حنبل کی فضائل صحابہ سے پڑھی ہے، روایت کہتی ہے، پھر آقا فرماتے ہیں وَسَالَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو تخلیق کیا، پھر نبوت اور امامت، علی اور نبی کا جو سنگل نور واحد تھا، اس کو آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھ دیا. پھر اس کے بعد ملائکہ کو کہا کہ اب سجدہ کرو، اچھا تسلیم کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ کہنے لگا ہوں، میرا ذوق ہے، بس میرا استدلال ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے. تو پتہ چلا وہ پھر سجدہ آدم علیہ السلام کو تھوڑا تھا، وہ تو نبی اور علی کے نور کو ہو رہا ہے. اور سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، ایک اکڑ گیا، ابلیس. جب اس سے پوچھا گیا بھائی تو نے کیوں نہیں کیا، جب صاحب نے کیا ہے، تو اس نے کہ جملہ کہا ہے. اس نے کہا کہ میری نظروں کے سامنے آدم بنے ہیں، مٹی سے، تراب سے، میں بنا ہوں آگ سے، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں
آدم سے افضل ہوں تو میں افضل ہو کے مفضول کو سجدہ کیوں کروں؟ میں بہتر ہو کے معاذ اللہ کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ تو آدم علیہ السلام مٹی سے تخلیق ہوئے تھے، یہ بات تو فرشتوں کو بھی پتا تھا، نہیں پتا تھا؟ تو شیطان نے کون سی نئی بات کر دی بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ بڑا خاص جملہ ہے مفتی صاحب، شیطان نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا، اس کلبوت کو دیکھا، اس بشری پیکر کو دیکھا، آنا بشروں مثلکم کا جو رولا ڈالتے ہیں، اس بشری پیکر کو دیکھا، اس وجود کو دیکھا، ظاہر تے پھنس گیا۔ ملائکہ نے اندر نور کو دیکھا۔ میں کہتا ہوں کہ بس اتنی سی بات ہے، جو محمد اور آل محمد کو نور مان کے ان کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان کے سامنے بڑے نہیں بنتے، وہ بن جاتے ہیں ملائکہ کی سنت پہ۔ اور جو محمد اور آل محمد کے سامنے کھڑا ہو کے میں کرے نا، یا اپنے فضائل بیان کرے، وہ بن جاتا ہے ابلیس کی سنت پہ۔ اب یار لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ فرشتوں کی سنت کو ادا کرتے ہیں یا شیطان کے پیروکار بنتے ہیں، بات تو سیدھی سی ہے۔ اور اگلی بڑی خاص بات ہے، میں مفتی صاحب اللہ کے فضل و کرم سے یہ عطا ہے بی بی پاک کی، میں آدم سے لے کے نا حضور علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا پورا نسب اسی وقت آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، جو بخاری میں آیا ہے سرکار عدنان سے لے کے آگے تک، اور جو امام طبرانی نے، ابن اسحاق نے، یا دیگر ہماری اہل سنت کی کتابیں جو بھری پڑی ہیں، جنہوں نے آدم سے لے کے پورا نیچے تک لائے، میں سارے کا سارا آپ کو ابھی نسب سنا سکتا ہوں۔ جزاک اللہ۔